الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں، اور ان کے تئیں ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ رکھ. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کی یہ آیت اور اسی طرح سے دیگر آیات اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین ہمارے اسلاف ہیں، اور ان کے سلسلے میں کوئی بھی سب و شتم کرے یا انہیں برے القاب سے یاد کرے یا ان کے اوپر لعن طعن کرے تو وہ اس لائق نہیں کہ اس کی بات سنی جائے اور اس کی گواہی قبول کی جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے تئیں اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے اور فرمایا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبہ آیت نمبر 100. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کی پذیرائی بیان کی ہے اور ان کے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی پذیرائی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا: والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دیکھا اتنا بڑا عظیم مقام اور مرتبہ ہے ان کا. اسی طرح سے علماء احناف نے صراحت کی ہے اور وضاحت کی ہے کہ جو اسلاف کے بارے میں غلط رویہ اپنائے تو اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی اور نہ ہی اس کی بات سنی جائے گی. چنانچہ علامہ مرغینانی ابو الحسن برہان الدین، جن کی وفات 593 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی کتاب الہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 123 ہے. انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہے: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يُظْهِرُ سَبَّ السَّلَفِ لِظُهُورِ فِسْقِهِ. اور اس آدمی کی گواہی قبول نہ کی جائے گی جو اسلاف کو گالی دے، انہیں برا کہے اور ان کو برے القاب سے یاد کرے یا ان کو سب و شتم کرے. دیکھا، یہ علامہ مرغینانی الحنفی ہیں اور یہ آج کے نہیں بلکہ 593 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اسی طرح سے العنایہ کے اندر ہے: شہادت من یظہر سب السلف ولا تقبل شہادت من یظہر سب السلف. اور سلف کون لوگ ہیں جانتے ہیں؟ وہم الصحابہ والتابعون. صحابہ اور تابعین کو برے القاب سے یاد کرنے والے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. تو یہ مرزا جہلمی جو رات دن
صحابہ کرام پر لعن طعن کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، اور شیعیت رافضیت کو سنیت کے لبادے میں پیش کرتا ہے، کیا اس کی گواہی قبول کی جائے گی؟ کیا اس کی بات سنی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ اسی لیے غیرت مند مسلمانوں، تم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے سامنے علماء احناف میں سے دوسرے علامہ ہیں جن کی کتاب ہے الجوہرۃ النیرہ علی مختصر القدوری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231۔ قوله ولا تقبل شہادت من یظہر سب السلف الصالح لظہور فسقه، والمراد بالسلف الصالح الصحابۃ والتابعون، اور جو سلف صالح کو برا کہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ واضح طور سے فاسق ہیں۔ صحابہ اور تابعین کو برا کہنے والا فاسق ہے، فاسق۔ یہ فاجر مرزا جہلمی، اندازہ کرو میرے بھائیو کہ یہ کتنے غیرت مند علماء تھے جو سلف صالحین کو برا کہنے والے کی گواہی تک قبول نہیں کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا والمراد بالسلف الصالح الصحابہ والتابعون۔ اور بھی مزید ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، البحر الرائق شرح کنز الدقائق ومنحۃ الخالق وتکملۃ الطوری، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 92۔ ولا تقبل شہادت من یظہر سب السلف لظہور فسقہ، کیونکہ اس کا فسق اور فجور بالکل ظاہر ہے۔ جو اسلاف کو برا کہتا ہے ایسے فاسق اور فاجر کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے اللباب فی شرح الکتاب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 63 پر ہے ولا تقبل شہادت من یظہر سب السلف لظہور فسقہ۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی رافضی یا نیم رافضی ہیں اور صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں، اسلاف کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی گواہی تک قبول نہ کی جائے گی اور ان کے بیانات نہ سنے جائیں گے، اس لیے کہ یہ فاسق اور فاجر لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان فاسقوں اور فاجروں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور حتمی انجام تک پہنچائے۔